ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے نامرد معاشرہ۔ یہ موضوع آپ کو سمجھانے کے لیے ہم ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک میاں بیوی ایک وکیل کے پاس پیش ہوتے ہیں۔ بیوی وکیل صاحب سے کہتی ہے کہ مجھے اپنے خاوند سے طلاق چاہیے، میں اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی، یہ نامرد ہے۔ تو وکیل اس کی طرف دیکھتا ہے تعجب بھری نگاہوں سے اور من ہی من میں وہ سوچتا ہے کہ کتنی بے باک عورت ہے۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کوئی فاحشہ قسم کی عورت ہوگی جو اتنی بے باکی کے ساتھ اس قسم کی گفتگو کر رہی ہے۔ اس کا خاوند بھی اسے حسرت بھری نگاہوں سے، تعجب بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وکیل سوال کرتا ہے کہ محترمہ، کیا آپ اپنے خاوند سے مطمئن نہیں ہیں اور اس سے طلاق لینا چاہتی ہیں؟ بیوی آگے سے جواب دیتی ہے کہ وکیل صاحب، ماشاءاللہ سے ہمارے 2 بچے ہیں اور میرا خاوند بھی بالکل صحت مند ہے۔ تو وکیل کہتا ہے کہ محترمہ، پھر کیا مسئلہ ہے، آپ اپنے خاوند سے طلاق کیوں لینا چاہتی ہیں؟ عورت جواب دیتی ہے کہ وکیل صاحب، ہم 2 بہنیں ہیں اور گاؤں سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہمارا باپ ایک مزدور ہے، لیکن میرے باپ نے جب کبھی بھی مجھے مخاطب کیا تو وہ مجھے ہی رانی یا شہزادی یا اس قسم کے ملتے جلتے الفاظ سے مخاطب کرتا ہے، لیکن جب سے میری شادی ہوئی ہے اور میں یہاں پر آئی ہوں، میرا خاوند جب کبھی بھی مجھے مخاطب کرتا ہے مجھے گالی گلوچ اور برے القابات کے ساتھ بلاتا ہے۔ کبھی اس نے مجھے پیار کے ساتھ مخاطب نہیں کیا۔ جب کبھی بھی یہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے، مجھے مخاطب کرتا ہے تو ہمیشہ گندی اور غلیظ گالیاں نکالتا ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے اس سے طلاق چاہیے۔ پھر وکیل صاحب انہیں سمجھا بجھا کر راضی کر کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم سوچیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بالکل عام ہے، اگر کہیں پر کوئی جھگڑا یا فساد ہو رہا ہے تو وہاں پر ماں بہن بیوی بیٹی ان کو گالیاں نکالی جاتی ہیں۔ وہ مرد اپنے اس جھگڑے کے اندر ان بیچاری ماں بہن بیوی بیٹی جو گھروں میں بیٹھی ہیں انہیں گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا ہمارا دین، ہمارا مذہب اس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ کیا ہمارا معاشرہ اس قسم کی چیزیں ہمیں سکھلاتا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں تعلیم دی تھی اور فرمایا تھا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اور ہمیں تو ایسا بننا چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے نمونہ بنیں، مثال بنیں، لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر مثالیں دیں۔ لیکن آج کا مسلم اپنے طور طریقوں کو بھول چکا ہے، دین اسلام کو بھول چکا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں گالی گلوچ، دنگا فساد اور ان چیزوں سے محفوظ فرمائے اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔